الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل قرآنی مضامین پر مشتمل اس کتاب میں سے چند آیت کریمہ اور اس کا شان نزول، اس کے پیچھے ہونے والا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان چل رہا تھا، آپ کے جو عظیم الشان معجزات عصا کے ذریعے رونما پذیر ہوئے اس کے متعلق۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک پتھر، آپ کے پاس ایک پتھر مبارک بھی تھا جس سے بہت سارے معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ اس میں سے ایک پتھر وہ دوڑنے والا پتھر تھا۔ تو اس کو دوڑنے والا پتھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا، آپ کے بیگ میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ شریف یہ کہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل معاذ اللہ ننگے بدن ہو کر پبلک میں مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا، اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ان ظالموں نے معاذاللہ آپ پر بہتان تراشا، آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور اب بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین رب العالمین نے آپ کی بارات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرمایا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھڑ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالمتاب سے زیادہ روشن و آشکارا ہو گیا۔ اس کا واقعہ کیا ہوا؟ وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور ہر طرف آپ نے نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ ثوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔
چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من بأس، خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس مبارک پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ تعالیٰ کے یہاں آبرو والا ہے۔ تو یہ عظیم واقعہ پتھر سے رونما ہوا۔ دوسرا معجزہ کیا ہوا جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا، وہ یہ کہ میدان تیہ میں جہاں پر بنی اسرائیل کو 40 سال قید کر دیا گیا تھا، اس میدان میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا مار دیا تو اسی ایک پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ قرآن شریف کی اس آیت فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میں پتھر سے یہی پتھر مراد ہے۔ یہاں پر ایک شبہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو ازالے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معجزات کے جو منکرین جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل کی عینک ہی سے دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انکار کرنے والے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں، یعنی اگر اس کو رگڑا جائے تو بال نکل جاتے ہیں۔ بعض پتھروں کا یہ اثر کہ وہ سرکے کو تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، اگر سرکے کے اندر رکھ دیا جائے تو اس سرکہ زیادہ ترش ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں، یعنی اگر اپنے قریب یہ پتھر رکھ دیا جائے تو جو موذی جانور ہوتے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے، ان کے اندر مغناطیسی کیفیت موجود ہے، میگنیٹک کیفیت اس کے اندر موجود ہے۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا، اگر کسی جانور نے ڈنک مار دیا ہے تو اس پتھر کو اگر رگڑا جائے یا اس کو پیس کے اس کا جو ہے معجون بنا کر کے اس پر رکھ دیا جائے یا اس کو پی لیا جائے تو اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاق ہے، اگر کسی کو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو، ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہو تو اس کا معجون بناتے، اس کی دوائیاں بناتے ہیں، اس کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے۔ بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے، یعنی والکینوز پھٹتے ہیں اس کے اندر سے۔ تو جب خداوند قدوس نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر اس میں کون سی خلاف عقل محال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا اور اس میں یہ خاصیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے، سبحان اللہ۔ یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے۔ یہ خداوند قادر و قدیر کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بعید ہے، نہ محال، نہ خلاف عقل ہے، لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہے اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا ذکر فرمایا قرآن شریف کے اندر۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمدید مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا
کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو تمام معجزات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔